چمن کو دوستوں خونے جگر دے کے سجایا ہے، چمن کو دوستوں خونے جگر دے کے سجایا ہے، بہاروں کا ہنسی موسم لیے یہ دن جو آیا ہے، بھلا سکتی نہیں دنیا شہیدوں کی یہ قربانی، بھلا سکتی نہیں دنیا شہیدوں کی یہ قربانی، وطن کے سرفروشوں کے لہو کا اس پہ سایہ ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معاذ اقبال درجہ نہم کا طالب علم آج آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص اسمبلی لے کر حاضر ہوں۔ آج کی اسمبلی میں تو روز کی طرح عام طور پر قول، سوال و جواب اور تقریر پر مبنی ہوگی، لیکن اس کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت کسی مقبول شخصیت کی طرف ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا پیارا وطن ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اس آزادی میں تمام ہندوستانیوں نے بلا اختلاف مذہب و ملت اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، لیکن افسوس آج ہماری حب الوطنی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس ملک کی آزادی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اگر ہم نام گنوانا شروع کر دیں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر چھیڑ دیں تو اسمبلی کا یہ وقت بہت چھوٹا پڑ جائے گا۔ آج کی اسمبلی میں ہم ایک ایسے ہی مجاہد آزادی کو یاد کریں گے جو اکثر نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اسمبلی کا آغاز قول سے کرتے ہیں اور قول کی شکل میں ایک شعر پیش کرنے جا رہے ہیں میرے ہم جماعت محمد ارسلان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارسلان درجہ نحم بی کا طالب علم آپ لوگوں کے سامنے قول کی شکل میں ایک شعر لے کر حاضر ہوں۔ مٹی کی محبت میں ہمہ شفت سروں نے، مٹی کی محبت میں ہمہ شفت سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ شکریہ۔ شکریہ ارسلان۔ ابھی ہم نے افتخار عارف کا ایک شعر سنا کہ مٹی کی محبت میں ہمہ شفت سروں نے، مٹی کی محبت میں ہمہ شفت سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ اب اس کے بعد سوال و جواب، اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے ساتھی محمد شادمان الدین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شادمان الدین درجہ نہم بی کا طالب علم آپ لوگوں کے سامنے آج کے 2 سوالات لے کر حاضر ہوں۔ میرا پہلا سوال جی کے سے ہے۔ جنگ آزادی میں شہید ہونے والے پہلے اردو صحافی کا نام بتائیے۔ جواب مولوی محمد باقر علی۔ میرا دوسرا سوال اسلامک سے ہے۔ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم سے 2 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال تھا جنگ آزادی میں شہید ہونے والے پہلے اردو صحافی کا نام بتائیے۔ جواب مولوی محمد باقر علی۔ انہیں انگریزوں نے توپ کے منہ پر باندھ کر گولے سے داغ دیا تھا۔ دوسرا سوال تھا اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما۔ سوال و جواب کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی اسمبلی کا عنوان کس خاص اور مقبول شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ آج کی مختصر تقریر میں ہم اسی مقبول شخصیت کو جانیں گے، اور وہ ہیں جنگ آزادی میں شہید ہونے والے پہلے اردو صحافی مولوی محمد باقر علی۔ تو آئیے مختصر تقریر کے ذریعے ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور جسے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں محمد ثاقب عالم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ثاقب عالم درجہ نہم بی کا طالب علم آپ لوگوں کے سامنے آج کی مختصر تقریر لے کر حاضر ہوں۔ مولوی محمد باقر کا شمار ایسے مسلم مجاہدین آزادی میں ہوتا ہے جو وطن کی محبت کو نصف ایمان کا درجہ دیتے تھے۔ وہ ایک ایسے بے خوف اور باحوصلہ صحافی تھے جنہوں نے اپنی صحافت کے ذریعہ انگریزوں کی چولے ہلا کر رکھ دی۔ مولوی باقر کو انگریز حکومت سے سخت نفرت تھی، اور وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غلامی کی زندگی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ 1836 سے 37 میں انہوں نے دلی اردو اخبار کے نام سے 7 روزہ شروع کیا تھا، جس میں ادبی اور سماجی مضامین کے ساتھ ساتھ وطن پرستی پر مبنی تحریروں کو بھی شائع کرنا شروع کیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ 1857 کے شماروں کو انہوں نے پوری طرح سے انقلابی مضامین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ محمد باقر کے ان کابشوں سے جہاں انگریز پریشان تھے، وہیں بہادر شاہ ظفر کافی خوش تھے۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے دلی اردو اخبار کا نام بدل کر
اخبار الظفر رکھ دیا اور آخری 10 شمارے اسی نام سے شائع ہوئے۔ مولوی محمد باقر کی پیدائش 1780 عیسوی دلی میں ہوئی۔ ان کے والد مولوی محمد اکبر علی دلی کے روحانی رہنما تھے۔ مولوی باقر نے دلی کالج سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ملازمتیں کی، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر صحافت سے جڑ گئے۔ 1857 کی ناکام تحریک کے بعد تمام مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی عمل کے دوران 14 ستمبر 1857 کو مولوی باقر کو گرفتار کیا گیا اور 16 ستمبر کو انہیں بغیر کسی مقدمے کے توپ کے منہ پر باندھ کر گولے سے داغ دیا گیا۔ اس طرح وہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اپنی جان قربان کر دینے والے پہلے اردو صحافی ہیں جو انگریز حکومت کے ظالمانہ نظام کا شکار ہوئے اور جہاں میں شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت کی بارش کرے، آمین۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت کی بارش کرے، آمین۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف پر انگریزوں نے ظلم ڈھائے، ان کی قربانیاں ناقابل مثال ہیں۔ مولوی محمد باقر کو کم لوگ جانتے ہیں اور وہ اکثر نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے جہاد کیا۔ مجھے مولوی محمد باقر کی داستان سننے کے بعد اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جانیں گے، تاکہ جب کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آج کی اسمبلی میں اتنا ہی، شکریہ۔